اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے میری امت پر خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل، پھر یہ تم آخرت میں نہیں کہنا یا اللہ جب آنکھ کھلے وہ حقیقتوں سے تم واقف ہو جاؤ، تم یہ کہو کہ یا اللہ ہم تو ان سے واقف ہی نہیں تھے، اب ہمیں آپ دنیا میں بھیج دیجئے، فاصدق واکن من الصالحین، اب ہم تمہارا مال، آپ کا مال دیا ہوا آپ کی راہ میں اتنا خرچ کریں گے کہ اکن من الصادقین، کے نیک لوگوں میں ہو جائیں۔ اللہ فرمائیں گے اب تو وقت ختم ہو گیا، دنیا میں تمہیں وقت دیا تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی موت کا یہ جو سبق دیا تھا کیوں دیا تھا؟ میں نے یہ جو موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے؟ بتائیے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں احسن عملا ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون انسان ایسا ہے جو نیکی کے عمل کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو نیکی کے اعمال لائے گا درجات پائے گا، جو زندگی کی نعمتوں کو کھا گیا پی گیا، نہ اللہ کی اطاعت میں لگایا نہ کسی چیز میں لگایا۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو تم آگے کما کما کر بھیج رہے ہو اس پر تھوڑا سا اپنا ذہن دوڑاتے رہا کرو۔ ہم تو کما کر کھا رہے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے کما کے آگے کیا بھیج رہے ہو وہ بھی سوچو۔ کیسے آؤٹ آؤٹ ہوتا ہے؟ جو کھا لیا اس کا بھی آؤٹ آؤٹ ہوتا ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کھا کر، جو تم کما کر آگے کے لیے، منزل کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس کا بھی حساب کرو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے صحت سے، عافیت سے، مال سے، تندرستی سے، اولاد سے، اچھی نوکری سے، اچھے گھر والوں سے، اچھی صحت، خوبصورتی سے، اگر ان سب چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا، اللہ کی اطاعت کے خلاف لگایا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کا قانون ہے کہ میں تم سے ہر ایک نعمت کا سوال کروں گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنے فضل سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے دے۔ اگر حساب کتاب کا دروازہ کھلا اور کسی ایک دو نعمتوں کے ہی بارے میں پوچھ لیا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کانوں سے کیا نعمت کی، آنکھوں سے کیا عبادت کی، ہاتھوں سے کیا عبادت کی، انگلیوں سے کیا عبادت کی، ناخنوں سے کیا عبادت کی، بالوں سے تم نے کیا عبادت کی؟ نعمت تھی نا۔ جو گنجے حضرات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے، لاکھوں کے پلانٹ لگاتے ہیں سر پر کہ ہمارے سروں پر بال آ جائیں۔ میرے ہی دوستوں میں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو 50-100 روپے دے کر اسے کٹواتے ہیں پھر دوبارہ اگ جاتے ہیں۔ کیسی اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ بالوں سے تم نے کیا نعمت کی، کیا اس کا شکر ادا کیا؟ دل ہے، پھر انسان کے اندرونی جو وجود ہے، جو اللہ نے جو نظام، کتنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت اور بہترین تمام مخلوقوں میں لوگوں اگر میں نے بنایا ہے وہ تجھے بنایا ہے۔ اور تجھے کیوں بنایا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تو میری عبادت کرے۔ مخلوق میں چیرنے والے بھی ہیں، پھاڑنے والے بھی ہیں، اڑنے والے بھی ہیں، تیرنے والے بھی ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ ہم نے چیرنا ہے، پھاڑنا ہے، نہ اڑنا ہے، نہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے خالصتاً۔ یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر ہی عبادت پہ لگ جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، عبادت بھی کرو اور میرے فضل کو بھی تلاش کرو۔ بہترین سے بہترین تجارت کریں، آپ بہترین سے بہترین کپڑا پہنے، لباس پہنے۔ میری ان باتوں پر یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا کو ایک طرف کر کے مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں 24 گھنٹے عبادت، مولانا صاحب کے اللہ بھی یہ نہیں چاہتا، مگر جو اوقات ہیں نماز کے، نماز کی پابندی ہو، مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو، کوئی برائی کسی پریشانی میں ہے صدقہ ادا کیا جائے،
قربانی کا وقت آئے قربانی کی جائے، حج فرض ہو جائے، فرض حج کو ادا کیا جائے۔ اپنے ماتحت لوگوں میں کوئی ایسا بیمار ہے آپ علاج کرا سکتے ہیں، اس کی مدد کریں۔ آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا ضرورت مند آ گیا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔